Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Collect Knowledge. Today my topic is how to improve your attendance of students in the classroom. کہ کلاس میں بچوں کی حاضری کو یقینی کیسے بنائیں، کلاس میں بچوں کی حاضری کو بہتر کیسے کریں، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. تو 4 باتیں ایسی بتاؤں گا جن پر آپ نے عمل کرنا ہے، آپ کی کلاس کے بچوں کی حاضری پوری ہوگی. تو ہر ٹیچر یہی چاہتا ہے کہ اس کی کلاس کی جو اٹینڈنس ہے، حاضری ہے، وہ پوری ہو. ہر اسکول کا پرنسپل بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے جو اسکول کے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ چھٹی نہ کریں. تو 4 وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے بچے چھٹی کر لیتے ہیں، اسکول حاضر نہیں ہوتے اور اٹینڈنس کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو ناظرین، آپ نے وہ 4 باتیں دھیان سے سننی ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ اگر ٹیچر ہیں تو آپ کی کلاس کے بچوں کی اٹینڈنس کمپلیٹ ہوگی، ایک بھی ابسینٹ نہیں ہوگا. تو ان 4 باتوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور ان پر دھیان بھی دینا ہے، تو آپ کو وہ باتیں کنفرم ہو جائیں گی. ہیلو ویورز، یوں تو بے شمار وجوہات ہیں، بے شمار ریزن ہیں جن کی وجہ سے بچے اسکول حاضر نہیں ہوتے، چھٹی کر لیتے ہیں. تو ٹیچر بھی پریشان اور پرنسپل بھی پریشان. تو وہ کون سی ایسی 4 باتیں ہیں، 4 وجوہات ہیں، 4 سٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کریں اور آپ کے کلاس کی اٹینڈنس 100% ہوگی. تو آج آپ اس ویڈیو میں 4 وجوہات جانیں گے، ان کو آپ فالو کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے ہر روز آئیں گے، چھٹی بھی نہیں کریں گے. تو وہ کون سی 4 وجوہات ہیں، وہ کون سے 4 سٹیپس ہیں، وہ کون سی 4 باتیں ہیں، اس پر دھیان دیجیے گا. نمبر 1، ٹیچر بیہیویئر، یعنی کہ جو استاد ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کا رویہ. نمبر 2، پیرنٹس بیہیویئر، والدین کا برتاؤ، والدین کا سلوک. نمبر 3، ہیبٹس آف چلڈرن، بچوں کی عادات. اینڈ نمبر 4، فیئر آف چلڈرن، بچوں کا خوف. تو یہ 4 وجوہات ہیں، 4 ریزن ہیں، 4 کازز ہیں. یہ 4 ایسی چیزیں ہیں، اگر ان کو آپ سولو کر لیتے ہیں، ان مسائل کو، ان باتوں کو آپ عمل کر لیتے ہیں، تو آپ کے جو کلاس روم کی اٹینڈنس 100% ہوگی، ایک بھی بچہ ابسینٹ نہیں ہوگا. تو اب میں ان 4 میں سے سب سے پہلی وجوہات ہیں، سب سے پہلی جو وجہ ہے ٹیچر بیہیویئر، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 1، ٹیچر کے منہ سے نکلا ہوا غیر مناسب جملہ یا غیر مناسب رد عمل سے بچہ عدم دلچسپی کا شکار ہو جاتا ہے. ٹیچر کی رویے کو دیکھ کر بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. اگر ٹیچر سختی سے پیش آتا ہے تو بچے کا من پڑھائی میں نہیں لگتا. تو ٹیچر کو سختی سے نہیں پیش آنا چاہیے. نمبر 2، بچوں کو کبھی بھی کلاس سے باہر نہ نکالیں. اگر انہیں ٹیسٹ نہیں آتا، ان کو ٹیسٹ یاد نہیں ہے، تو ان کو فالتو اور نکما مت چھوڑیں. جتنا ٹیچر یا والدین کے رویوں سے، ٹیچر اور والدین کے ایٹیٹیوڈ سے بچہ متاثر ہوتا ہے، اتنا کسی اور سے نہیں ہوتا. نمبر 3، بچوں کو فرینڈلی ماحول دیں، دوستانہ ماحول ضرور دیں تاکہ بچے کھل کر اپنی دلچسپیاں ظاہر کریں، بچوں کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ ڈیولپ ہو. نمبر 4، ٹیچر کو چاہیے کہ ہر روز وقت نکال کر بچوں کی تربیت لازمی کرے. اس کا جتنا بھی پیریڈ ہے وہ کوشش کرے ہر روز اپنے پیریڈ میں سے کچھ ٹائم نکالے اور بچوں کی تربیت کرے، اخلاقیات سکھائے، اخلاقیات کے حوالے سے ان کو تعلیم دے، اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہونے کو کہے اور اخلاق رذیلہ سے اجتناب کروائے. یعنی جھوٹ بولنا بہت برا عمل ہے، ہمیشہ بچوں سچ بولیں. نمبر 5، بچوں کے اندر چھپی ہوئی جھجک کو ختم کریں. جو بچوں کے اندر ہیزیٹیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے
اپنے اندر امپروومنٹ نہیں لے کے آ سکتے، تو ان چیزوں کو ختم کریں۔ بچوں کے اندر شرمیلا پن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ چیز ٹیچر کو چاہیے بچوں کے اندر سے ختم کرے اور اس سے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا جائے۔ نمبر 6، انعامات دیے جائیں، بچوں کو گفٹ دیں، بچوں کو تحفے دیں۔ بچوں کے اندر سے کانفیڈنس امپروو ہوگا، بچوں کو خوشی ہوگی کہ ٹیچر اتنا اچھا ہے، وہ انعامات دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے۔ نمبر 7، بچوں کو یس یو کین اور یس وی کین کا ذہن دیں، بچوں کے اندر یہ اعتماد پیدا کریں، خود اعتمادی بچوں کے اندر پیدا کریں، بچوں کو یہ لرن کرنا سکھائیں، بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ بیٹا ہر چیز کر سکتے ہو، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ دنیا کی ہر چیز کر سکتے ہو، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ نمبر 8، بچوں کو مسلسل اور لگاتار مضامین نہ پڑھائیں، یعنی کہ آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھایا انگلش، جب وہ پڑھا لیا اس کے بعد آپ شروع کر دیتے ہیں سائنس، جب سائنس پڑھا چکے پھر اس کے بعد اردو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اردو پڑھا کے آپ میتھ پڑھاتے ہیں، میتھ پڑھا کے آپ کچھ اور سبجیکٹ پڑھا لیتے ہیں، تو اس طرح سے بچہ اکتا جاتا ہے، بورڈم فیل کرتا ہے۔ تو آپ کو لگاتار مضامین نہیں پڑھانے چاہیے، بلکہ انجوائے کروا کر پڑھائیں، تھوڑا سا سبق پڑھائیں ان کو، پھر انجوائے کروائیں، ان کو کوئی سٹوری سنا دیں، پھر جب بچے ریلیکس ہو جائیں تو پھر اس کے بعد پھر نیکسٹ سبجیکٹ پڑھائیں۔ اگر کوئی سبجیکٹ پڑھا لیا ہو تو اگلا مضمون شروع کرنے سے قبل بچوں کو سٹوری یا کوئی فنی جوک وغیرہ سنا دیں، تو بچوں کے اندر انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا اور پھر وہ نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف، لیسن کی طرف دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ نمبر 9، ٹیچر کو چاہیے کہ کلاس میں بچوں کا مقابلہ بھی کروائے، بچوں کے ساتھ کمپٹیشن کروائے، تاکہ بچے ہر روز خوشی خوشی اسکول آئیں۔ نمبر 10، جو بچے ڈیلی اسکول آئیں تو ان کے لیے، اور جو بچے کلین اینڈ نیٹ ہو کر آئیں، صاف ستھرے بچے ہوں وہ، اور جو روزانہ ریگولر اسکول آتے ہیں ان کے لیے کلیپنگ کروائیں۔ اس طرح سے ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، ان کو اچھا لگے گا، تو ہر روز وہ صاف ستھرا اور اچھا لباس، اچھا یونیفارم پہن کر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے پیرنٹس بیہیویئر، یعنی کہ والدین کا برتاؤ۔ جیسا کہ ہم نے یہ جانا کہ ٹیچر کے بیہیویئر کی وجہ سے بچہ یا تو چھٹی کر لیتا ہے یا سکول روزانہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے وہ والدین کا برتاؤ ہے، والدین کا رویہ ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ نمبر 1، گھریلو مسائل جیسے کہ غربت، لڑائی جھگڑے وغیرہ۔ اسی طرح نمبر 2، والدین کی عدم دلچسپی اور عدم توجہ وغیرہ۔ اب دیکھ لیں گھر کا ماحول جو ہوتا ہے بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، گھر کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے پاتا۔ اگر گھر میں غربت ہے، گھر کے ان حالات کی وجہ سے بچے کو پڑھنے کا من نہیں کرتا، تو یہ وجہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے جو بات، وہ ہے ہیبٹس آف چلڈرن، کہ بچوں کی عادات، بچوں کی کیسی عادات ہیں، کیسی عادات ہونی چاہیے اس پر۔ نمبر 1، بچوں میں چوری جیسی عادات کا پایا جانا۔ نمبر 2، بچوں میں گالیاں اور لڑائی جھگڑے کی عادت کا پایا جانا۔ نمبر 3، بچوں کے پاس ماسک ہو اور اپنا ایک رومال بھی ساتھ ہو، انہیں صفائی کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخری سٹیپ وہ ہے فیئر آف چلڈرن، بچوں کا خوف۔ اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ دیکھیں، یونیفارم، ٹیسٹ یاد نہ ہونے کا ڈر، نصابی
اور غیر نصابی سرگرمیوں کا فقدان وغیرہ۔ تو یہ 4 سٹیپ میں نے آپ کو بتائے، میں دوبارہ سے ریکال کر دیتا ہوں۔ ٹیچر بیہیویئر، پیرنٹس بیہیویئر، ہیبٹس آف چلڈرن، فیئر آف چلڈرن۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں، 4 ریزن ہیں، 4 کازز ہیں، ان کی وجہ سے بچے چھٹی کر لیتے ہیں، ایبسینٹ ہو جاتے۔ تو دوستو اس کے ساتھ آخر میں یہ گزارش کروں گا پرنسپل صاحب سے بھی اور ٹیچر سے بھی کہ اسکول کے جو پرنسپل صاحبان ہوتے ہیں، میڈم ہوتی ہے اور ٹیچر ہوتے ہیں، میں ان سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو رول ماڈل ہونا چاہیے۔ جب بچے آپ کو دیکھیں گے کہ ان کے اسکول کا پرنسپل، میڈم اور ٹیچر جھوٹ نہیں بولتے، تو بچے بھی ہمیشہ جھوٹ سے اجتناب کریں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں میری تمام یہ باتیں آپ کو ضرور پسند آئیں گی اور آپ ان کو عمل کر کے اٹینڈنس کو امپروو بھی کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔